السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو خبر کدا. میرا نام کرن بٹ ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کی جو ڈیزگنیشن کی لسٹ ہے وہ تو کافی لمبی رہی ہے، لیکن جو ان کا کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ ایکسیپشنل ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان غنی صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اتنے جو ہے تجربے کے بعد ابھی ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیوں بہتر نہیں ہو رہے. سر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اینڈ کمنگ آل دا وے ہیئر. بٹ نو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ بھی ہے ٹو اسٹارٹ دس کانورسیشن از سو مینی امپورٹنٹ پوسٹس یو ہیڈ اینڈ ناؤ when the situation is not very good in the country, how do you feel after seeing all of these things کہ ہمارے سے مسٹیک کہاں پر ہو گئی؟ میں سیلف گلوریفیکیشن کے لیے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو جب میں نے چھوڑا تھا تو حالات ٹھیک تھے ابھی، بٹ ٹیررزم ہے اور ایکسٹریمزم ہے، یہ ایکسٹریمزم اسپیشلی اور پولرائزیشن تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت پرانی، پرابلی صدیاں پرانی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ انکرشنز ہوئی ہیں، آکوپیشنز ہوئی ہیں. اگر الیگزینڈر تھا تو وہ بھی آیا، پھر وائٹ ہونز آئے ادھر، منگولز، مغلز، پھر عربز، برٹش، رشنز، امریکنز، ریجن کی میں بات کر رہا ہوں. تو اور اگر وہ نہیں تھا تو انٹرنل کانفلکٹس یہاں پہ اتنی تھی کہ ہر وقت جنگ ہی ہوتی رہتی تھی. پارٹیشن میں جو ہوا، خون کی جو ہولی کھیلی گئی، سو آل دیز تھنگس. لیکن وہ اگر ہم ریسنٹ اس پہ آتے ہیں اور جیسے 2001 سے تھوڑا پہلے، تو یہاں پہ یہ تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، چاہے وہ ایتھنک کانفلکٹ تھا جس طرح کراچی یا حیدرآباد، سکھر وغیرہ میں، یا سیکٹیرین تھا اسپیشلی پنجاب میں، اور چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے تھے. اچھا، 9/11 proved to be a watershed moment for this whole region. پہلے رشینز کا آنا اور پھر ISAF اور نیٹو کا آنا. تو ٹیررزم پاکستان میں جو یہ والی ویو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ تقریباً 3 یا 4 فیزز میں آئی. پہلے سلو، پھر اسپیشلی جب اس میں تیزی آئی تو وہ ڈاماڈولا باجوڑ کا جو واقعہ تھا، پھر لال مسجد کا تھا، تو وہ اینٹی اسٹیٹ بہت زیادہ پھیل گئی نفرت. APS نے پھر سب کو ریورس کر دیا اور وہ جو نفرت تھی وہ دوسرے ملیٹنٹس کی طرف چلی گئی. اور اگر آپ اس کے ساتھ ہی اگر ہم کر لیں کہ اسٹیٹ نے اس معاملے میں کیا کیا، تو اسٹیٹ نے ایکچولی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا. ریاکشنری نی جرک ایکشنز تھے. جتنی بھی پالیسیز کوئی لانگ ٹرم بنی نہیں. اگر ایک پالیسی کوئی لانگ ٹرم ٹو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم بنی تو وہ آئی ان دا فارم آف نیکٹا، کہ یہ کہا گیا کہ ایک سول ادارہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کام کرے، تو وہ نیکٹا تھا. اب نیکٹا کے ساتھ یہ بدقسمتی ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اٹ واز این انوانٹیڈ آرفن چائلڈ، کہ 2008 میں جب یہ بنایا گیا ادارہ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر، تو یہ 5 سال تو اس رسا کشی میں مبتلا رہے لوگ کہ یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوگا یا وزیر داخلہ کے ماتحت ہوگا. حالانکہ اگر دیکھیں تو اس میں پیسے ویسے کمانے کی تو کوئی صورتحال تھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ جھگڑا
پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے اس کا ایکٹ بنایا, پارلیمنٹ سے پاس کیا اور اس میں پرائم منسٹر کے انڈر کر دیا. جب اگلی حکومت آئی تو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ نیکٹا کو تھرو اے نوٹیفیکیشن انڈر کر دیا فار آپریشنل پرپزز تو پرائم منسٹر کے انڈر, لیکن فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز انٹیریئر کے انڈر کر دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرو اے نوٹیفیکیشن دے انڈرمائنڈ دا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہو گیا, چلتا رہا. ٹھیک ہو گیا. پھر 2013 میں یہ ایکٹ آیا. 14 میں پھر آپ کی جو پہلی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی آئی 18 to 14, جو کہ 4 لوگوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے لگی تھی. سو دیر واز نو کوئی ان پٹ نہیں تھی اسٹیک ہولڈرز کی, کوئی بائی ان نہیں تھی, جس کو ہم نسپ کہتے ہیں, جس کو ہم نسپ, جی نسپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس دوران 2014 کے اینڈ پہ اے پی ایس ہو جاتا ہے اور اس کے ریاکشن میں ہم بنا دیتے ہیں نیشنل ایکشن پلان. ٹھیک ہے, تو اب یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی ویو اگر ہم سے تو 2006 تک تھی, پھر 2006 سے 2010-11 تک وہ یوں کر کے کیا. 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان ساتھ ہی ساتھ ضربیاز شروع ہوا, ہاں وہ اس سے پہلے شروع ہوا تھا, نیب سے پہلے شروع ہوا, یعنی نسپ, نیکٹا, نسپ, ضربیاز اور پھر نیب, نیشنل ایکشن پلان, اور پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتی ہوں, پھر این ایس پی. جی نہیں, وہ ابھی 2022 والی, اس سے پہلے پھر 2018 میں آیا نسپ 2. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جو نسپ 1 پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی, زیرو. اس کا واحد فائدہ یہ تھا کہ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ گیا اور پھر ہم نے نسپ 2 بنائی, جس میں ہم نے بہت زیادہ کنسلٹیشن کی ساتھ ہی ساتھ 2000 اب ہم آ گئے 18 میں. ٹھیک ہے, اور 18-19 میں لوویسٹ جو ہمارے پاس ایون 20 میں ریکارڈڈ جو ہے فرام اوور 2000 اٹیکس ان اے ایئر, یہ کوئی 150 اٹیکس پہ آ گئی صورتحال. اب آپ نے کہا خرابی کہاں ہوئی؟ خرابی یہاں پہ ہوئی کہ وی ڈڈ ناٹ کیپٹلائز, جو ہم نے گینز کی تھی اگینسٹ ٹیررزم, وہاں ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا. کیپٹلائز کیسے نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کینیٹک اور سافٹ میجرز, تو کینیٹک میجرز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور سافٹ انٹرونشنز کا ٹائم آ چکا تھا, جو کہ پہلے جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے لا انفورسمنٹ اینڈ سیکورٹی فورسز کی. پھر آتا ہے سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ کیا؟ ٹو ایڈریس دا کور ایشوز. ہم نے مشن اکمپلش کا نعرہ لگایا اور ہم نے کہا اب کام ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہم نے کمر توڑ دی ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دیر واز دس اسٹرائک بیک, جس طرح کہتے ہیں نا, اور ہم بالکل جس طرح ہم آفٹر 2021 اچھا 20 میں 20 اور 21 میں ہم لوگوں کو پتا تھا کہ اٹس ناٹ اوور, اور ہم لوگ یا جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پھر آ رہے ہیں, یہ فلانی جگہ نظر آئے ہیں, یہ سبابی میں نظر آئے, یہ بنیر میں نظر آئے, یہ باجیوڑ میں نظر آ رہے ہیں, یہ سارے علاقے میں پھر نظر, بٹ نو بڈی واز پیئنگ اٹینشن ٹو دیز تھنگ. سو دیٹ واز دا کریٹیکل مومنٹ. اگر ہم 9/11 کو اور اگر ہم ڈاما ڈولا کو اور ہم سن رائز کو اور اگر ہم اے پی ایس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کریٹیکل جنکچرز ہیں, تو اسی طرح 2019 and 20 میں ہم نے جو کام نہیں کیا, دیٹ واز آلسو شون دا نیکسٹ. اچھا, ہمارے پاس جو ابھی بالکل لاسٹ والی آتی ہے, دیٹ از نیشنل سیکورٹی پالیسی, دیٹ واز میڈ ان 2021. جنوری. اس کا ہمارا جو تھا
time duration that national security policy was made was 2022 till 2026 and that was under क्या कहते हैं NST, वो जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट, बिल्कुल अब डिवीजन वो उसमें डायरेक्टरेट के वो डिवीजन के अंडर ही वो डायरेक्टरेट आ रहा था, ऊपर हमारे NSA बैठे हुए थे, और अभी जो है वो अगेन दैट इज अंडर PM और उनके एक सेक्रेटरी साहब हैं. There is nothing to be under anyone. आप हंस रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ जा रही है. तो जो NSD था पहला आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा था वो लगा था 69 में, यानी आप 48 में सिक्योरिटी स्टेट बन गए थे लेकिन आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही नहीं था. आया पहला आपका मेरे ख्याल में उनका नाम था मेजर जनरल मोहम्मद उमर जो लगे. अब भी नहीं है वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. हाँ तो अच्छा है ना, हम खुश हैं इसमें, क्या करना है, चल रहा है काम. सर ये जो नेशनल मैं आपको बताती हूँ NST की जो वेबसाइट है ना, आई डोंट नो इफ इट वाज अ ग्लिच और नॉट, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ. और वो जो 50 पेज का सिर्फ समरी दी गई थी ना NSP की, वो भी अब आपको पब्लिक डोमेन में नहीं कहीं मिल रही, और उसकी ड्यूरेशन थी 2022 से लेकर 2026 तक. और अभी जितनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं डे टू डे, वो सिक्योरिटी पॉलिसी किधर लाई कर रही है. जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ होती हैं ना, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ द मदर ऑफ ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज़. चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की, एवरीथिंग कम्स, दे फ्लो फ्रॉम दिस. बिल्कुल, और उसके अंदर क्लाइमेट और इकोनॉमी भी थी. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन द. अब क्या हुआ कि आप फिर हंस रहे हैं. सिक्योरिटी पॉलिसीज या जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं ना, ख़ास कर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे प्रोविंसेस के पास है सारा कुछ, तो अगर आप प्रोविंसेस से इनपुट नहीं लेते एंड यू डोंट मेक देम स्टेक होल्डर्स, तो जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे इट विल हैव नो बाय इन विद द स्टेक होल्डर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स. पॉलिसी तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है, सब कुछ उनके पास है, ठीक हो गया. तो NSP में उनको नहीं शामिल किया गया था. एब्सोल्युटली. NSP में कंसल्टेशन हुई थी, आई वाज पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस, लेकिन वो थिंक टैंक्स के जरिए हुई थी, विच इज़ वेरी गुड. प्रॉब्लम ये थी कि ऑल दोज थिंक टैंक्स वर सरकारी थिंक टैंक्स. बाकी जो प्राइवेट थिंक टैंक्स थे, जिस तरह पिक्स है या इस तरह के, अब या अगर हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो खुरासान डायरीज़ हैं, इनसे इनपुट नहीं ली गई थी. जो भी पॉलिसी बनती है ना, अगर आप उसमें एकेडेमिया को और अगर आप उसमें थिंक टैंक्स को, आपको पता है रूसी हो गया या रैंड कॉरपोरेशन, ये क्या करते हैं, ये जब हुकूमत कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो वो काम इनको दे देते हैं. ये सर्वेस करते हैं, ये उस पर डिबेट्स करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, सब कुछ, एंड देन दे पुट ए डॉक्यूमेंट फॉर देम. यहाँ पे हमारे थिंक टैंक्स बहुत कमज़ोर इसलिए हैं कि उनको हुकूमत की सरपरस्ती शामिल नहीं है, और अगर सरपरस्ती शामिल है तो वो उनसे अपने काम करवाते हैं. Totally right. I am 100% So agree. NSP इस तरह से बनी, स्टेक होल्डर्स उसमें इनपुट शामिल नहीं थी. ऑल्सो इट्स ए वेरी वेरी वेग डॉक्यूमेंट. Yes, not clear. No, not clear. And most important, आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान होता है. उसमें ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स किधर से आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज किधर से आएंगे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और जो सबसे बड़ा इल है, दो इल्स अगर इस मुल्क के हैं, तो एक ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं है, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की नहीं है. और उसका नुकसान ये हुआ कि मेरे ख्याल में इसके कुछ महीने बाद वो पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया. बिल्कुल. और इसको किसी ने पूछा तक नहीं. मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे. NISP 2
جس میں بہت ہم نے کنسلٹیشنز کی اور بہت لوگوں کے ساتھ رابطے کیے. وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنے حکومت کے آخری دن اپنے حکومت کے آخری کیبنٹ میٹنگ میں اپروو کی. میں نے کوشش کی تھی کہ ڈیلے ہو جائے, بٹ وہ یہ تھا کہ نہیں, ہم نہیں تو کون, اب نہیں تو کب والا سلسلہ ان کے ذہن میں بھی آ گیا تھا. سو واٹ ہیپنڈ, حکومت نہیں آ گئی. انہوں نے کہا اگر اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے تو یہ اس کریڈٹ ادھر چلا جائے گا. جو ہوا سو ہوا. پھر کیا ہوا, این ایس پی بن گئی. این ایس پی کے بننے کے کچھ مہینے بعد پی ڈی ایم 1 آ گئی. تو میں نے جو ہمارے این آئی ایس پی کے وقت منسٹر تھے انٹیریئر, جنہوں نے بنائی تھی وہ پالیسی, ہی واز دا موونگ اسپرٹ بیہائنڈ این آئی ایس پی 2, میں نے ان سے کہا ایک دن, وی میٹ You can take names also. احسن اقبال صاحب, احسن اقبال صاحب. I met him somewhere. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, you worked so much for that policy. اور احسن اقبال صاحب میں یہ تھا کہ وہ جب پڑھ جاتے تھے, ابھی بھی شاید وہی ہوگا, تو وہ پھر اس کو این آئی ایس پی کے وہ پیچھے پڑ گئے تھے کہ یہ بنانی ہے اور بن گئی. اینڈ اٹس اے ویری گڈ ڈاکومنٹ. میں نے ان سے کہا کہ اس وقت تو انہوں نے نہیں امپلیمنٹ کی. ناؤ از دا ٹائم ٹو امپلیمنٹ. آپ اس منسٹری میں نہیں ہیں, بٹ اسٹل یو کین ڈو دیٹ. ون اینڈ سیکنڈ, آئی ٹولڈ ہم, میں نے کہا این آئی ایس پی رقیبوں نے بنائی, لیکن بن تو گئی ہے نا, سو پلیز امپلیمنٹ اٹ. نو, نہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی این آئی ایس پی امپلیمنٹ کی, نہ انہوں نے رقیبوں کی بنائی ہوئی این ایس پی امپلیمنٹ کی. سو اف یو ڈوئنگ دیٹ, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اینی چینج؟ So here I have a very important question. How we can make such policies that things like national security, especially for a state like us, جو کہ ایک security related state ہے, ہم ان کو الگ رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے, رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ پولیٹیشنس تو پبلک, جو ہمارے پاس ایک ڈیموکریسی ہے, وہ تو پبلک ووٹ کے ذریعے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا. لیکن یہ سیکیورٹی پالیسی سے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آئدر گورنمنٹ آ رہی ہے یا جا رہی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی فرق نہ پڑے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ جتنے بھی پالیسیز ہیں, ناٹ جسٹ سیکورٹی پالیسی, آپ کی ہیلتھ پالیسی ہے, آپ کی ایجوکیشن پالیسیز ہیں, کسی پہ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ باہر دیکھ لیں, جو ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ جب ایک آرگنائزیشن بن جاتی ہے, سو دین دیٹ اسٹیز. ہمارے یہاں ہمارا نیشنل پاس ٹائم ہے کہ when one entity or one organization is not working, تو آپ اس کو کام کرنے پہ اہمیت دینے کے بجائے آپ ایک نیا ادارہ کھول لیتے ہیں. آپ نے گرلز گائیڈ کا نام سنا ہے؟ جی. آپ نے بوائے اسکاؤٹس کا, I was one of them in my school. آپ نے بوائے اسکاؤٹس کا سنا ہے؟ آپ نے سول ڈیفینس کا نام سنا ہے؟ وہ آرگنائزیشنس کدھر ہیں؟ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھا یہ کام نہیں کریں, آپ نے این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, جی ڈی ایم اے, ایل ڈی ایم اے بنا دی. ان کو اسٹرینگتھن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور یہاں تو ہو ہی رہے ہیں. آفٹر آئی کیم ہیئر, half a dozen times he asked me کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے لگ جائیں. half a dozen time he asked me کہ آپ سیکرٹری انٹیریئر لگ جائیں. And I told him you will find dozens of people to do that, but you will not find a single man جو کہ نیکٹا میں کام کرنے کے لیے تیار ہو. So let me be. And now جب میں اس کو دیکھتا ہوں, یہ میں یہ نہیں کہتا they are still working, جو ان کی کیپیسٹی اس وقت ہے وہ ابھی بھی they are doing some very good research on topics related to terrorism and extremism. وہ ابھی بھی reports وغیرہ, but honestly this is not how an organization like NACTA should be treated. It should have been something like the Homeland Security, یا حالانکہ وہ اس کا الگ سے رول ہے, but it should have been a center of excellence. جس طرح سے یہ again ابھی تک آپ موٹر وے کو
کہتے ہیں نا دس از این آئیلینڈ آف ایکسلنس موٹر وے پولیس کو. دس شوڈ ہیو بین ایکسلنس کا جہاں پہ پوری دنیا سے وی ڈیڈ اسلام آباد انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فورم 3rd سے 5th اپریل تک ہم نے 22 countries participated in that. And after I left, اس کے بعد بھی مجھے لوگ وہ کب ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا. We stopped doing that. تو where were we? You lost. I totally agree with you on this کیونکہ یہ جو کام ہے ہمارے ملک میں میرا خیال ہے کہ Your question was کہ policies کیوں نہیں sustain. My question was کہ how to make those kind of policies that these type of policies should remain intact. جب تک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور جب تک آؤٹ سائڈ انٹرونشنز ختم نہیں ہوں گی, ہم بات کرتے ہیں نا انٹرفیئرنس اور ڈائریکٹ انٹرفیئرنس اور ہائیبرڈ سسٹم اور فلانا فلانا. Although I'm not absolving the military of all their defects, میں زیادہ بلیم دوں گا پولیٹیکل لیڈرشپ اور سول بیوروکریسی کو, because we don't work. And then we create a vacuum which is filled by the military. اور پھر ہم کہتے ہیں سارا قصور ان کا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے, while I was in service I used to say this, and since I have said and I am saying it again and again, اگر میرے کام میں کسی نے hurdles create کیے ہیں knowingly or unknowingly, that was the civil bureaucracy. Prime Minister of Pakistan in the 3 years did not call a single meeting of the Board of Governors. And if I give one credit to PTI or to the Bani, وہ یہ کہ میرے خیال میں اگست میں they took over and September they held a meeting. Yeah. And I said, oh, I wish I was doing this briefing, but it wasn't to be so. ابھی بھی 1 سال ہو گیا ہے. The meeting that was supposed to take place, I don't think that has happened. اب تو انہوں نے ایکٹ امینڈ کر لیا تھا. اب وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر جو ایک میٹنگ ہونی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کی, وہ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. یہ جو ہے نا ہم انکنسسٹنٹ پالیسیز اینڈ ہم خوش اس میں ہوتے ہیں کہ ہم کام نہ کریں. That attitude of the civil bureaucracy and the politicians. دیکھیں نا کس نے یہ پرائم منسٹر سے واپس انٹیریئر کو دے دی. When you give an organization to a division, اور اس کو ڈویژن بھی نہیں ڈکلیئر کیا, so what happens? You hand over the organization to a section officer. Don't do that. آپ پرائم منسٹر کے انڈر ہی رکھتے, کمپلیٹلی پرائم منسٹر. دیکھیں یو کے میں جو 3-4 ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں آن سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم, وہ میٹ پولیس ہو گئی یا جیٹیک ہے وہاں پہ ایک, یا MI5-6 ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا بٹ آئی ایم شیور ابھی بھی ہوتی ہوں گی. ایوری منتھ دا پرائم منسٹر ٹیکس اے میٹنگ. یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں ہاؤ مینی ٹائم یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل یا کمیٹی کی جو میٹنگ تھی, آئی واش پرائم منسٹر نہ پہلے نہ بیچ میں نہ اب کو کوئی انٹرسٹ ہے کہ ان چیزوں پہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں تھرو بریفنگس. اینڈ ٹل سچ ٹائم دیٹ ڈزنٹ ہیپن. 3 years in NACTA, the Prime Minister not once asked me, بھائی تم کیا کر رہے ہو, تمہیں ہم نے تنخواہیں دی ہوئی ہیں, تمہیں ہمیں گاڑیاں دی ہوئی ہیں, بجٹ دیا ہوا ہے, تم نے کیا کیا ہے. Every 3 months you will come and you will tell, not once. اگر مجھ سے کسی نے پوچھا ہے تو sometimes standing committees, Senate and انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے, میڈیا نے, تھنک ٹینکس نے مجھ سے پوچھا ہے. اینڈ دیٹ اگر میں 3 سال
سولیٹیئر کھیلتا صبح سے شام تک یا واٹس ایپ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. سر یہ جو ابھی ہم نے باتوں میں ایک بات کی واز دیٹ یہ جو نیا انٹیلیجنس فیوژن بنا اب ایک ہمارے پاس ایک میرے پاس اسپیشلی میرے مطلب ابھی جتنی ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ جب پنجاب میں سی ٹی ڈی بنا تھا, جب سب سے پہلے سی ٹی ڈی بنا تھا اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشڈ ہوا, انہوں نے کام کرنا شروع کیا, پھر سی ٹی ڈی نے بہت بڑے بڑے آپریشن کیے ملتان میں, فیصل آباد میں, وہاں سے بندے پکڑے گئے, پورے پورے سیلز انہوں نے بسٹ کیے. پھر وہی ہوا کہ بندہ بدل گیا, وہ بندہ بھی بہت پیشنیٹ تھا, رائے طاہر صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, وہ انہوں نے پوری ایک ڈیٹا بیس بنایا, انہوں نے کہا کہ ہر بندے کا پروفائل اس میں لکھا ہونا چاہیے. اب وہ ایک ڈیٹا بیس ایسے ہوتا تھا کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلانے کا کزن ہے, یہ فلانے کا کزن ہے, یہ اس کی شادی یہاں پہ ہوئی ہے, اس کی اتنی بیویاں ہیں. مطلب میں ان کیا کہتے ہیں آپریشن آفیسرز جنہوں نے جا کے آپریشنز کیے, ان سے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی فنگر ٹپس پہ چیزیں ہوتی تھیں. اب آپ نے وہ تو بتا دیا کہ یہ ادارے کے اندر کے پرابلمز ہیں یا پولیس نے یہ نہیں کیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ہم لوگ پنجاب کی بات کر رہے ہیں جس میں ابھی پرسوں انہوں نے ایک صرف مطلب اٹیک کو ریپلس کیا ہے ڈیرہ غازی خان میں, اگلے دن آئی جی صاحب نے ان کو انعامات دیے ہیں. اچھا میرا جو ڈیوریشن تھا نا وہاں پہ تو اس میں ایک تو الیکشنز بالکل تھے, ٹھیک ہے, مئی میں الیکشن تھے, اپریل میں آپ کی پوسٹنگ ہوئی, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو آئی ریئلی ڈڈ ناٹ ہیو انف ٹائم, یہ اس لیے سرکار نے 3 سال مقرر کیے ہیں کہ 3 سال ہونا چاہیے ٹینیور کہ آپ پالیسیز اور اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کریں, اگلا سال ان کو آپ اسٹرینتھن کریں فاؤنڈیشن کا, اور اگلے سال پھر آپ اس پہ تھوڑا سا اور کام ہو جائے. ان دیٹ what I did primarily کہ جو ہمارا پولیسنگ سسٹم اور جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا وہ اسٹرینتھن کریں ہم. اب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے اہم ٹول ہے اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ بعض ہمارے پولیس آفیسرز کو ہو جاتا ہے یہ پرابلم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا, جی, اور اب تو یا ویجلانٹی جو آ جاتے ہیں اور وہ جسٹس ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہیں, آپ فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھتے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ پرووائڈ ریکروٹس ٹو دا ملیٹنٹس. ٹھیک ہو گیا. سو میرا زیادہ جو زور رہا اس دوران وہ رہا کہ ہاؤ کین وی میک پولیس ریسپانسو ٹو دا نیڈس آف دا سٹیزن. ٹھیک, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں ٹیررزم اور خاص کر ٹیررزم, اور وہ یہ ہے کہ لوگ ہتھیار اس لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ غریب ہوتے ہیں, لوگ ہتھیار اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ خفا ہوتے ہیں, وہ بے بس ہوتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, اس لیے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں. اب جب آپ ان کے ایشوز کو ریڈریس نہیں کریں گے تو آپ جتنے بھی کائنیٹک کام کر لیں. سو ون آف دا تھنگز دیٹ آئی واز فوکسنگ ان کے پی ڈیورنگ اے ویری شارٹ اسٹنٹ واز کہ میں اپنی پولیس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور ان کو ٹو دا نیڈز آف دا سٹیزن میں اس طرح سے ان کو کر لوں. جو ٹیررزم کا ہے, اب 2-3 بڑے واقعات ہوئے ڈیورنگ مائی ٹینیور ایز آئی جی. ایک تو ہم نے الیکشن 2013 میں ویری پیسفل الیکشنز اینڈ منیمم یوز آف دا ملٹری. یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم نے آرمی سے, نو,
وی انڈرسٹوڈ کہ کیا کرنا ہے. سو ون واز دا الیکشنز کہ ہم اس پہ زیادہ ہمارا ایمفیسس رہا. پھر پولیسنگ کو بہتر کرنے پہ ہمارا ایمفیسس رہا. اور اگر آپ دیکھ لیں تو دیر واز اونلی, ویسے تو ہر ایک واقعہ ٹیررزم کا بہت ہی ناخوشگوار ہوتا ہے, اٹ اسٹکس ان یور مائنڈ, بٹ جو آل سینٹس اٹیک ہوا تھا, ٹوین سوئسائڈ, جی, تو دیٹ واز دا اونلی ون میجر اٹیک. بڑے ہوتے رہتے ہیں. سو دیٹ واز the kind of tenure that I had in KP. میں صرف یہ سوری اپنے فون کی طرف بھی اسی لیے دیکھ رہی تھی کہ آپ کی اسکرین پہ بھی وہ بھی چل جائے گا کہ کل جو ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ سب سے پہلے ہمیں جو رولز ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا تاکہ یہ جو الگ سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں. تو آئی جی کے پی جو ابھی ہیں انہوں نے کل ایک سیمینار میں ایک پوری پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ جو ٹوٹل کیسز ہیں انویسٹیگیشن فرام 2014 ٹو 2024, جو ٹوٹل رجسٹرڈ کیسز ہیں دے آر 6428, جس میں فائنلائزڈ ہوئے 2067 اور پینڈنگ انویسٹیگیشنز ہیں ابھی 3883, دیٹ از 61%, اور کنوکٹڈ ہوئے ہیں 345 جو کہ صرف 17% بنتا ہے. 10 سال میں ہم صرف 10% جو ہے وہ کنوکٹ کر سکے ہیں. یہ جو کیسز ہیں دے آر آل رجسٹرڈ کیسز یا جو ٹیررزم سے متعلق, یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, پینڈنگ اٹ از ریٹن ان ٹیررزم لینڈسکیپ کیسز فائنلائزڈ اینڈ پینڈنگ انویسٹیگیشن فرام 2014 ٹل 2024, اینڈ دس واز گیون بائی یسٹرڈے بائی آئی جی کے پی ان اے سیمینار. سو مائی کوشچن از کہ ہم صرف 17% لوگوں کو کنوکٹ کر سکیں. دیر آر ڈفیکلٹیز ان دس, جو میں 2-3 میں آپ کو بتاؤں. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پولیس آرڈر 2002 تھا اس میں انویسٹیگیشن کو الگ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک, لیکن الگ ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا. So one of the things that I had planned to do, اور وہ پیپر پہ ہے وہ, لیکن it wasn't pursued, میں نے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن ٹو آپریشن ہارزونٹل موومنٹس نہیں ہونی چاہیے, 1, and 2 کہ we should have fresh graduates as recruits in the investigation branch. And they should not leave the investigation branch till they are in service. اور اس کا ایک اسٹرکچر ہو جس میں ورٹیکل پروموشنس موومنٹس تو ہوں, ہارزنٹل کوئی نہ. وائی؟ میں آپ کو ایک کیس کی مثال دیتا ہوں. عمران فاروق کا جو کیس تھا, تو اس میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر موقع پہ پہنچا تھا, for years he was the investigating officer. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, آج انویسٹیگیشن میرے پاس ہے, میں نے اس میں 2 ضمنیاں لکھی, پھر مجھ سے یا وہ لے لی گئی یا میرا اس تھانے سے ٹرانسفر ہو گیا, وہ انویسٹیگیشن آپ کے پاس آ گئی, آپ وہاں سے میس انچارج لگ گئیں, وہ انویسٹیگیشن ان کے پاس آ گئی. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. ایک جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا کہ جس آپ پڑھتی ہوں گی اخبار میں ادھر ادھر 18 سال بعد بندہ باہر پکڑا گیا, بیکاز دیٹ سیم پرسن از اسٹل انویسٹیگیٹنگ دا کیس. ایک یہ ہو گیا. دوسرا جو ہمارا فوکس ہے انویسٹیگیشن پہ وہ کم ہے, اور ہمارا لا اینڈ آرڈر کے اوپر زیادہ ہے فوکس. تو جب آپ فوکس وہاں پہ آپ کا نہیں ہوگا, اور اگر آپ یہ نہیں کہیں گے اپنے لوور سٹاف کو کہ اچھا یہ جو فلانا کیس رجسٹر ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب ملزمان پکڑے گئے, 10 ملزمان فرض کریں پکڑے, اور وہ سب کے سب بے گناہ ہیں, اور وہ کیس منطقی انجام یہ ہے کہ وہ ان کی کنوکشن ہو, ان کی اپیلز مسترد ہوں وغیرہ, ٹھیک ہو, سزائیں ہوں پراپر. دیٹ از ناٹ ڈن. دیر آر جنرلی جو کرائم میٹنگس ہوتی ہیں نا ہماری پولیس کی, میں
in my 6 months as IG, I did not had even a single meeting, کیونکہ IG کا یہ کام نہیں ہے. IG کا کام بہت صاف لکھا ہوا ہے پولیس رولز میں کہ اس کا کیا کام ہے. یہ نیچے انویسٹیگیشن, یہ کیس ہم نے نیکٹا میں ایک شروع کیا کہ ٹیررزم کے جتنے کیسز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیس چلان کیوں نہیں ہوا اور یہ ایکوٹ کیوں ہوئے, کیا گواہوں کی کوئی پرابلم تھی, کیا انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں تھی, کیا ایویڈنس کلیکشن میں کوئی پرابلم تھا, کوئی فورینزک کا کوئی پرابلم تھا. وی ہیڈ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیز کہ ہم یہ 10 سے اسپیشلی ان انویسٹیگیشن کیسز. ایک پروگرام آیا تھا جو کہ یو کے اور باقی انٹرنیشنل فنڈڈ ایک پروجیکٹ تھا 7 ایئرس کا, پروسیکیوشن کو امپروو کرنا. اب کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 میجر پلرز ہیں, انویسٹیگیشن جو پولیس کرتی ہے, پروسیکیوشن, جوڈیشری اور کریکشنز. ٹھیک ہو گیا. ہمارا سب سے اہم جو اس میں ہے پولیس اور اس سے زیادہ پروسیکیوشن. آپ نے دا ڈارک نائٹ فلم دیکھی, وہاں پہ سب سے اہم آدمی ان دا کرمنل جسٹس سسٹم کون ہے؟ ناٹ رابن, ہاروے ڈینٹ. ہاروے ڈینٹ ہی از دا پروسیکیوٹر. آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گی سب سے اہم آدمی پروسیکیوٹر ہوتا ہے. یہاں سب سے کمزور اور نیگلیکٹڈ جو ہے وہ پروسیکیوٹر ہوتا ہے ہمارے پاس. اس کا کام یہ ہے کہ پولیس جب چلان دے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایویڈنس ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ وہ واپس کر دیتا ہے اگر ٹھیک نہ ہو. اگر ٹھیک ہے تو اسی نے کورٹ میں جا کے اس کیس کو لڑنا ہے. سو یہ ہمارے ڈیفیکٹس ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے. اور یہ بڑے جسے کہہ لیں کہ یہ بہت پرابلمٹک ہے کہ میں نے جب وہ فگر دیکھا کہ صرف 17% ور کنوکٹڈ. بالکل. اور ہم مطلب سر یہاں پہ مطلب روزانہ کی بنیاد پہ تو 8-10 حملے ہو رہے ہیں. ٹھہریں, 17% جی کنوکٹڈ جی بائی ہوں؟ کیا وہ گئے اپیل میں, وہاں کیا ہوا؟ اچھا یہ وہ والی ڈیٹیل ہی لکھی ہو سکتا ہے آگے اپیل کے بعد بھی لائک وہ فارغ ہو گئے ہوں, تو وہ دیٹ از ویری پرابلمٹک. بالکل. اور سر یہ 10 سال کا ہے, 2014 till 2024. ہمارے پاس یہاں پہ روزانہ ہم لوگ مطلب 8-10 لوگ تو رینڈملی اٹیکس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اتنے یہ ملزم ہے, پر نہیں ہو سکتا. سب مائی آلموسٹ لاسٹ کوشچن ٹوورڈز یو. فرسٹ از یہ جو بھی فیوژن بنا ہے, you think it will make یہ intelligence gathering more effective? I don't think it is for intelligence gathering. جس طرح جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ واز ناٹ فار انٹیلیجنس گیدرنگ. انٹیلیجنس گیدرنگ کے اس ملک میں تقریباً 33 ادارے ہیں. ٹھیک ہے. پروونشل, فیڈرل, ملٹری, سول اور GID کا مقصد یہ تھا کہ یہ 33 ادارے جو ہیں یہ ایک روف کے اندر بیٹھیں. ٹھیک. مثلاً ایک تھریٹ الرٹ آتا ہے اور اس پہ آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن. تو اس یہاں پہ نیکٹا میں اگر وہ آتا ہے اسپیشل برانچ کی طرف سے سپوز تو وہ فوراً ویریفائی کیا جائے گا فرام دا IB, فرام دا ISI, فرام دا MI وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اینڈ اونلی دین آپ اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک یہ کام تھا اس کا. دوسرا کام یہ تھا کہ فور کاسٹنگ کرنی تھی انہوں نے, انٹیلیجنس گیدرنگ انہوں نے ہی کرنی تھی, انہوں نے وہ ساری ابزارب کر کے بتانی تھی, پھر فور کاسٹنگ کرنی تھی. فور کاسٹنگ سے کیا مطلب ہے؟ سے ایک نان فیٹل اٹیک ہوتا ہے, IED پھٹتا ہے گجرانوالہ میں, اور دوسرا ہوتا ہے گجرات میں, اور منڈی بھاؤدین میں اس میں ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے, اور پھر ہوتا ہے سے بھلوال میں.
اور پھر ایک ہوتا ہے ایسے گجر خان میں. So they are all different DPOs, all different, even different ranges. اس طرح سے. So they don't realize کہ کچھ ہو رہا ہے. But sitting here at NACTA, ایک وہاں پہ لائٹ, ایک وہاں لائٹ جل گئی, ایک وہاں, ایک وہاں, ایک وہاں. So you know at NACTA کہ کون یہاں پہ سرگرم ہے. Is it sectarian? Is it فلانا فلانا فلانا? And then you tell them کہ تمہارے علاقے میں کچھ ہونے والا ہے, جاگ جاؤ. یہ مقاصد تھے JID کے جو ہم نے بنا لی. اور سوچیں 2018 میں وہ بن گئی تھی, اس کی ریکروٹمنٹ وغیرہ شروع ہو چکی تھی. 7 years now it would have been a functioning ادارہ, وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے رہا ہوتا. وہ ہم نے نہیں کیا. تو جب ہم نے وہ نہیں کیا, جب ہم نے NICC نہیں کیا, خدا کرے کہ اب ہم یہ کریں, بٹ اس کا کام جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ میرے خیال میں نہیں ہے, جس طرح NICC کا کام انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں تھا. بٹ will NACTA remain NACTA and will this stay under NACTA or will this be the beginning of the end of NACTA? یہ ابھی نہیں پتہ. سر لاسٹ کویشچن ٹو یو. ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بنی تھی 2022 سے 26 تک, جو ابھی غائب ہو گئی ہے بالکل, وہ نہیں ہے, سپوز ہے, لیٹس سپوز ہے, اٹس سپوزڈلی اٹ از دیئر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو بنی تھی وہ ابھی امپلیمنٹ اس طرح سے کہیں پہ ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے. سو دیر از نتھنگ. اس میں ایک فیکٹر تھا جو لوگوں نے ہم سے بہت زیادہ سوال پوچھا ان خراسان ڈائری آلسو, کہ ہاؤ دا کلائمیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیکورٹی, کیونکہ اس میں تھا فوڈ کا بھی تھا, اس میں کلائمیٹ بھی تھا, اس میں اکانومی بھی تھی, سارا کچھ تھا. سو دے ور ویری سرپرائزڈ کہ ہاؤ فوڈ اور کلائمیٹ از ریلیٹڈ ٹو اور مینشنڈ ان دا سیکورٹی پالیسی. اس کے لیے تو مطلب الگ سے ڈپارٹمنٹس ان کو دیکھنے چاہیے. سو مائی لاسٹ کویشچن ٹو یو از دیٹ ہاؤ کلائمیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیکورٹی. میں جو میری ان پٹ تھی اس میں وہ یہ تھی, میں نے کہا کہ آپ ڈی چوک میں, آپ ہیں چوک یادگار میں, آپ ہیں پھاٹی گیٹ میں, آپ ہیں گوادر میں, اور آپ ہیں وہ کیا ہے ایمپریس مارکیٹ میں, کراچی, ویر ایور. یو کلوز یور آئیز. آپ کو کیا خطرات ہیں سیکیورٹی کے؟ کلوز یور آئیز. یور پرسنل سیکیورٹی, سیکیورٹی آف یور فیملی, یور فرینڈس, یور کلان, ایجوکیشن سیکیورٹی, امپلائمنٹ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی, food security. And as you keep getting these securities, environment security, masalan, floods, what happens in the floods? People are displaced, people are killed, they lose their livelihoods, blah blah blah. And میں نے آپ کو کہا وہ غصے میں ہوتے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر رہی. There is something called as the staircase model in terrorism or extremism. اور وہ ایسا ہے, if you have a few minutes for me to explain. I'll take my example. So I was in service in 2018, 3rd August 2018. I had good pay considering my capacity. اس کے لحاظ سے بہت زیادہ تنخواہ مجھے دیتی تھی سرکار, مجھے گاڑی بھی دی تھی, مجھے ڈرائیور, مجھے پیٹرول, مجھے گھر, بلا بلا بلا, all the perks and privileges. And all of a sudden on 4th of August they withdrew everything from me. میری تنخواہ بھی آدھی ہو گئی, ڈرائیور بھی چلا گیا, گاڑی بھی چلی گئی, بلا بلا. And I said, what the hell? 44 years I have given to this سرکار, اور اب انہوں نے مجھے صرف پینشن پہ تنخواہ دیا ہے. I get angry. And there are many others who get angry. So 4th August or 5th August, I was on the ground floor. اور جب میں غصے میں ہوں and I feel frustrated,
آئی گو ٹو دا فرسٹ فلور. اور میں کہتا ہوں یہاں بڑا یہ کرٹیکل ہے فرسٹ فلور. حکومت آپ کے پاس آتی ہے, آپ فرض کریں 50 لوگوں کا یہی ہے پرابلم. وہ آپ کے پاس آتے ہیں, سرکار آپ کے پاس آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کیا پرابلم ہے. آپ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے. وہ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. فی الحال یوں کرتے ہیں, ہم آپ کو ایک آلٹو دے دیتے ہیں, فی الحال آپ اس سے گزارا کر لیں. سم آف اس ول سے ہاں یار وائی ناٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ جب خزانہ بھر جائے گا تو ہاں. سو وہ لوگ واپس گراؤنڈ فلور پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں خود تو ایس کلاس میں پھرتے ہیں, خود تو ہیلی کاپٹر سے اترتے نہیں ہیں, اور ہمیں آلٹو, دے گو ٹو دا نیکسٹ فلور اینڈ سو آن. وہاں پہ دین دیر آر آرگنائزیشنز ہو آر لوکنگ فار دیز پیپل and they provide a moral justification for their anger and frustration. بالکل ٹھیک ہے. Then they isolate you from your family and friends and train you, اور آپ کو ایسے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتے ہیں that you are ready for violence and you feel and you think کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہسٹوریکل انجسٹسز ہو رہی ہیں, فلسطین, بوسنیا, چچینیا, میانمار, wherever, then you are ready to kill. So Douglas MacArthur says there is no security on earth, there is only opportunity. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپرچونیٹیز ختم کرنی ہے تاکہ اٹیکس ہی نہ ہو سکیں. یو شوڈ پے اٹینشن ٹو دوز. So that's how the climate and everything is related to بالکل بالکل security. بالکل. So now should we have a national security policy again? We must. میں ابھی بھی, آپ نے ڈکٹیٹر فلم دیکھی ہے؟ Yes. Aladdin. Yes. When I become Aladdin of Pakistan, ٹھیک ہے, where I am the president and the prime minister and the chief justice, all the hats, different hats you will be wearing. Then I will pick up the first thing for security. I'll pick up the national security policy جو بنی ہوئی ہے, and I'll revisit it, and I'll stakeholders کی input. I'll take 3 more months and 6 more months and prepare it. اور اس کے نیچے جتنی پالیسیز ہیں وہ بھی, چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے, چاہے وہ NISP ہے, چاہے وہ نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی ہے, وغیرہ وغیرہ, and implement them. You don't need billions of dollars for this, honestly. You start from the low hanging fruits, جہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. نیکٹا کو آپ نے فعال کرنا ہے. You don't have to do anything, honestly. All you have to do is ادھر تھوڑی آئلنگ کی ضرورت ہے, ادھر تھوڑا اسکرو ڈرائیور سے, اور ادھر ایک ہلکا سا slap بھی چاہیے, pat on the back and a slap on the wrist. Thank you so much sir. جتنے انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اگین ان ویری لیس پوڈ کاسٹ ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف چپ کر کے بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہوں, ورنہ بیچ بیچ میں سوال پوچھ رہی ہوتی ہوں, تو وہ انٹرپشن جب ایسا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے نا تو وہ اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک فلو آف انفارمیشن مجھے لگتا ہے کہ خراب ہو جائے گا. پر جتنے سر نے نام لیے نا, نیکٹا ہو گیا, CTD ہو گیا, وی ہیو آئی تھنک سو اسٹیٹ آف دا آرٹ equipment and willpower and those people who really want to do something. کیونکہ یہ ایسی فیلڈز ہیں کہ اگر اس میں آپ کے پاس پیشن نہیں ہے نا تو آپ اس میں کام نہیں کر سکتے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی جب آپ نے دیکھنا کہ اتنے بندے مر گئے, 5 اتنے ہو گئے, یہاں پہ ہمارے شہید ہیں, وہاں پہ ان کے کوئی ہلاک ہو گئے, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ پلیز سر, وہ ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا ہے جس میں ایک مہمان آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ شعر سنائیں. اچھا ہاں بالکل, بیٹھنے سے پہلے شعر سنائیں. تو میں جانے سے پہلے وہ شعر اس طرح سے ہے, سم تھنگ لائک, میں غلط ہو جاؤں تو مجھے میری ایتھنیسٹی کا فائدہ دیں آپ. وہ شعر اس طرح سے ہے کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے, کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے. سو
ہمیں انٹرنل پرابلمس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, بلیمنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہ اسی لیے کہ ہمیں یہ جو سارے ادارے ہیں سر, جیسے آپ نے کہا بھی, یہ بہت ایکسٹریملی, یقین کریں لوگوں نے اتنی محنت کر کر کے یہ بنائے ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی پنجاب کی آپ نے بات کی, اٹ ول ناٹ بی کمپلیٹ وداؤٹ آفتاب سلطان صاحب. آئی 100% ایگری. کچھ ہمارے اوپر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ آلریڈی جن کے نام بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ یا خبروں میں, ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ بھی ان کو بار بار ریفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے بھی ہم ان کو مینشن نہیں کر پاتے کہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کا کام ایسے ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. تو دیر از اے لسٹ آف پیپل جنہوں نے ایکسٹریم کام کیا ہے نیکٹا میں, سی ٹی ڈی میں, انٹیلیجنس بیورو میں, ہر جگہ پہ. اور ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دوز پیپل ایز اسٹیک ہولڈرز وائل میکنگ یور نیشنل سیکورٹی پالیسی اینڈ ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ کچھ اداروں تک ہماری یہ بات جائے اور وہ ابھی بھی صحیح جو لوگ ہیں ان کو ان کے پوٹینشیل اور ان کی ول پاور اور پیشن کے حساب سے جو ہے وہ ان کو یوز کریں, تاکہ ہماری جو سچویشن ہے اس ٹائم ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ وہ کچھ مزید بہتر ہو سکے اس ریجن میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ خبر کدہ. پلیز لیو یور کمنٹس.